أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان کی 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی، 28، 29 اور 30. اللہ جل جلالہ کے کمالات، اللہ کی خوبیاں، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کا بیان. اور سب سے زیادہ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ کی خوبیوں کو بیان کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے. اور پوری دنیا کا جتنا نظم اللہ نے بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے، ہر جگہ میں اللہ کو سامنے رکھا جائے، ہر جگہ میں اللہ کو سامنے رکھا جائے. تو یہ 3 آیتیں اسی کا اس میں تذکرہ ہے. پہلی آیت کا تذکرہ یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت ہے اللہ کی اور اتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ جتنی ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے مخلوق ہیں ان سب کا پیدا کرنا، یہاں انسانوں کا پیدائش کا ذکر ہے، باقی ساری مخلوق جتنی بھی ہیں ان سب کا پیدا کرنا اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک آدمی کا پیدا کرنا آسان ہے. ان سب کے لیے جیسے کہتے ہیں جی ایک کام تو میں کر لوں گا لیکن 10 نہیں کر سکتا. آپ میرے ذمہ 1 تو لگا لیں، 2 لگا لیں، 3 لگا لیں، 5 کر لوں گا، لیکن آپ کہیں گے کہ 10 کام کرو میرے بس میں نہیں ہے. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا پیدا کرنا جس طرح آسان ہے ایسے ہی ساری کائنات کے آخری انسان تک سارے انسانوں کا پیدا کرنا یہ میرے لیے آسان ہے. اسی طرح ایک آدمی کو جس طرح مار دیا، موت آ گئی، بیمار ہوا، موت آ گئی، قبر میں چلا گیا اور اس کا چورا چورا ہو گیا، ہڈیاں گوشت سب بکھر گئی، اس کی سب الگ الگ ہو گئی. پھر اللہ جل جلالہ قیامت کے موقع پر ان سب کو جمع کریں گے، ہڈیاں جوڑیں گی، اس پہ گوشت چڑھے گا، وہ بالکل نیا انسان بن جائے گا. تو ایک آدمی کو پیدا کرنا، پھر اس کو موت دینا، پھر اس کو دوبارہ ختم کر کے بکھار دینا، پھر اس کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنا، جیسے ایک آدمی کا کرنا میرے لیے آسان ہے ایسے ہی سب کا کرنا بھی آسان ہے، میرے لیے مشکل نہیں ہے. قرآن پاک کی اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھوڑی سی آیت وہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے. اللہ پاک فرماتے ہیں، قیامت کی قسم کھاتے ہیں سورہ قیامہ میں، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں اس نفس انسانی کی قسم کھاتا ہوں جو گناہ کر کے اپنے کو ملامت کرے، یعنی وہ بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے. ایک گناہ کر کے دلیر بن جائے یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا، خطرناک آدمی ہے یہ. ایک گناہ کر کے عاجز بن جائے یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں وہ مجھے اچھا لگتا ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان کا یہ گمان ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ادھر ادھر ہو گئی ہیں ہم اس کو جمع نہیں کر سکتے؟ انسان کا یہ گمان ہے. پھر آگے فرماتے ہیں بلا، بلا کا ترجمہ کریں گے کیوں نہیں جمع کر سکتے. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے اور اس کے بدن کے بڑے بڑے پرزے، بڑے بڑے اعضاء تو دور کی بات ہے، یعنی وہ تو آسان ہے. یہ جو انگلیوں کے اندر جو
جو ہم فنگر پرنٹ لگاتے ہیں اور جو نشانات ہوتے ہیں انگلیوں کے اندر جو کسی انسان کے آپس میں نہیں ملتے، اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے اس کے انگلیوں کے نشانات دنیا میں تھے، ہم اسی طرح اسی نشان کے ساتھ اس کو سیدھا کر کے ہم اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اتنی طاقت ہے ہمارے لیے کوئی چیز مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث اس وقت ذہن میں آئی، وہ بھی اس کے ساتھ جڑ رہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے اور زمین میں دفن ہو جاتا ہے تو زمین اس کے سارے بدن کے سارے حصوں کو کھا لیتی ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے، زمین میں دفن ہو جاتا ہے، پہلے گوشت سڑتا ہے، جو ہلکے ہلکے نرم نرم اعضاء ہیں وہ سڑتے رہتے ہیں، زمین اس کو کھاتی رہتی ہے، پھر ہڈیوں کو زمین کھانا شروع کر دیتی ہے اور پورا بدن انسان کا زمین کھا لیتی ہے۔ جتنا جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے زمین اس کے بدن کو کھا رہی ہوتی ہے۔ ایک ریڑھ کی ہڈی کا کنارہ جس کو عربی میں عجب الذنب کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی اور اس کا بالکل آخر کا کنارہ، ریڑھ کی ہڈی کا کنارہ، اس میں اس انسان کی پوری ہسٹری ہے اس ٹکڑے کے اندر، تو زمین وہ نہیں کھاتی، وہ زمین میں رہتی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ٹکڑے سے، ریڑھ کی ہڈی کے کنارے سے میں اس انسان کو دوبارہ پیدا کروں گا۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی شارحین نے لکھی ہے، وہ کیا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زمین وہ جو ٹکڑا ہے وہ بھی کھا لیتی ہے۔ اب اللہ اپنی قدرت اور اپنے کامل علم سے اس انسان کو پیدا کرتے ہیں، ظاہر میں کچھ نہیں ہے اس لیے کہ زمین نے سب کھا لیا، لیکن زمین نے جو کچھ کھایا وہ ہمارے رب کے علم میں ہے۔ وہ کہاں ہے یہ بات؟ یہ سورہ قاف میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یقینی بات ہے زمین ان کے بدن کے جس حصے کو کھا رہی ہے ہمیں پتہ ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس لوح محفوظ بھی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ کی طاقت بہت کامل ہے، یہ اللہ کی طاقت کا بیان ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا آسان، تم جیسے ایک آدمی کا پیدا کرنا آسان ایسے ہی سب کا پیدا کرنا آسان۔ میری کمپنی، اس کمپنی کے اندر 1,00,000 گاڑیاں ایک سال میں بناتا ہوں، جیسے ایک گاڑی میرے لیے بنانا آسان ہے تو 1,00,000 گاڑیاں بھی میرے لیے بنانا آسان ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو گاڑیاں ہیں، پرزے ہیں، چیزیں ہیں، لیکن انسان وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ تو ایک مشکل مرحلہ ہے ہمارے آپ کے لیے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر سب کو مار دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، بکھر جانا، سب چیزیں ان سب کو قیامت کے دن جمع کرنا میرے لیے ایسے ہی آسان ہے جیسے ایک آدمی کو جمع کرنا میرے لیے آسان ہے۔ بے شک بات ہے اللہ سب کچھ سننے والے ہیں، ہر بات سنتے ہیں، اور اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ سننے والے بھی، سننے میں بھی اللہ کامل ہے اور دیکھنے میں بھی اللہ کامل ہے۔ یہ تو ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت، کیا آپ نے نہیں دیکھا دنیا کا نظام، دن رات کا نظام؟ گرمیوں کے اندر دن بڑے راتیں چھوٹی، سردیوں کے اندر راتیں بڑی دن چھوٹے، دن کے اعضاء ہے تو 12 گھنٹے، 12 گھنٹے 12 گھنٹے، 12 گھنٹے 12 گھنٹے، 12 گھنٹے دن 12 گھنٹے رات۔ یہ تو اس زمانے میں ہوتے ہیں جہاں دن رات برابر ہوتے ہیں، جیسے مارچ کا مہینہ، اپریل کا مہینہ، یہ مہینے ایسے ہیں جہاں دن رات دونوں برابر ہوتے ہیں۔ لیکن مئی، جون، جولائی کے اندر کیا ہوتا ہے، دن وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، تو دن کے، رات کے اجزاء اللہ دن میں ڈال دیتے ہیں، رات کے اجزاء اللہ دن میں ڈال دیتے ہیں۔ دن 15 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، دن 16 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، اور رات 8 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ دن میں رات کے اجزاء ڈالنا، رات میں دن کے اجزاء ڈالنا، یہ میرا کام ہے، یہ میں کرتا ہوں۔ کہ سورج کو میں نے ترتیب بنائی ہے سورج کی، اور سورج کو تمہارا تابعدار بنایا ہے۔ مئی، جون، جولائی میں دیکھو گے سورج بالکل بیچ آسمان میں چلے گا،
اور دن بڑا ہو جائے گا اور راتیں چھوٹی ہو جائے گی. اور جنوری اور فروری اور دسمبر میں دیکھو گے تو سورج بیچ آسمان میں نہیں ہوگا, سورج سائڈ پہ ہوگا, کنارے پہ ہوگا. تو یہ دنوں کا چھوٹا کرنا, راتوں کا بڑا کرنا, یہ سب میرا کام ہے, یہ میں کرتا ہوں. اس لیے اللہ جل جلالہ ان تمام قدرتوں کو بناتے ہیں تاکہ بندہ خدا کا تابع دار رہے. اور میں نے کیا کیا ہے, سورج کو تمہارا تابع دار بنایا اور چاند کو تمہارا تابع دار بنایا, اور یہ جتنے سیارے ہیں سورج چاند تمہارے سامنے چل رہے ہیں, تو کہا کہ یہ جتنے سیارے ہیں ایک وقت مقرر تک رواں دواں ہیں, ایک وقت مقرر تک رواں دواں ہے, چل رہے ہیں. وہ وقت مقرر کون سا ہے؟ وہ وقت مقرر قیامت کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سورج ڈوب رہا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے میں ساتھ ہوں. حضور فرمانے لگے, ابو ذر تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں ہے. فرمائے یہ سورج جب ڈوب جاتا ہے نا تو یہ عرش کے نیچے جاتا ہے اور جا کر کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ میں اگلے دن طلوع ہو جاؤں. تو اللہ جل جلالہ جب اجازت دیتے ہیں تو یہ طلوع ہو جاتا ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سجدہ کرے گا, اللہ سے اجازت لے گا, اللہ اس کو اجازت نہیں دیں گے, تو یہ بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا. اور یہ قیامت کی وہ بڑی نشانی ہوگی کہ ساری دنیا کے سارے کافر کلمہ پڑھیں گے اور سارے گناہ گار توبہ کریں گے, لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ کسی کا کلمہ اس کے کام نہیں آئے گا اور کسی کی توبہ اس کے کام نہیں آئے گی. تو یہ سورج اپنے وقت مقرر پر سب کیا ہے؟ رواں دواں ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. اللہ دیکھا سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں, اور ادھر کیا فرمایا؟ باخبر ہے. اس لیے ادھر ادھر مت ہونا, سیدھے سیدھے رہنا. ہاں ادھر ادھر حرکتیں, یہ نگاہوں کو, زبان کو, کان کو اور ان اپنے اعضاء کو غلط استعمال مت کرنا, ادھر ادھر مت ہونا, سیدھے سیدھے رہنا. کیونکہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے اور کوئی تمہاری چیزوں کو سن رہا ہے اور کوئی تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے, اور وہ بڑی ذات ہے اور وہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے. اور آخری آیت میں فرمایا کہ یہ جتنی باتیں تم نے سنی یہ اس لیے ہیں کہ تاکہ تمہارے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کی ذات برحق ذات ہے, سچی ذات ہے. اللہ کی ذات برحق ذات ہے, موجود ذات ہے, سچی ذات ہے, ثابت ذات ہے. اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب بے بنیاد ہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب, کافی پرانی بات ہے, یہ اورنگی ٹاؤن کا مرکز اس وقت نیا اس میں پہلا اجتماع تھا اور مغرب کے بعد کا بیان تھا. اور حاجی صاحب جناب فرمانے لگے اللہ سب کچھ ہے باقی سب باطل ہے. دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے اور فرمایا اللہ سب کچھ ہے باقی سب ایسے ہی ہے. تو یہ اللہ برحق ہے, اور اللہ سے ہٹ کر کے جتنے غلط بت ہیں, جتنی غلط چیزیں ہیں, وہ سب باطل ہیں اور سب بے بنیاد ہیں. اور اللہ بہت بڑے ہیں, بلند و بالا ہیں, اللہ کی ساری صفات ہیں, اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ ان آیتوں کا خلاصہ تھا. لہٰذا آج کا سبق پورے دن کا ہم نے اپنی زبان سے اللہ کی قدرت کو بیان کرنا ہے. ہر جگہ, دکان میں ہیں, آفس میں ہیں, دفتر میں ہیں, اپنے بچوں کے پاس ہے, کہیں پر بھی ہیں, اللہ کو سامنے رکھیں, اللہ کا تذکرہ کریں, لوگوں کو بھی بتائیں بھی اللہ بہت بڑے ہیں. اللہ کی یہ یعنی اس کا تعلق پتہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے, اجی ہمیں پتہ ہے, نہیں, پتہ تو سب کو ہے, اپنی زبان سے کہو. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے, جب تم اللہ کی قدرت کو بیان کرو یا اللہ کی قدرت کو سنو تو اپنے دل پہ ایک چوٹ مارا کرو کہ یہ حق ہے اور سچ ہے. اپنے دل پہ ایک چوٹ مارا کرو. کون سا چوٹ؟ یہ حق ہے اور سچ ہے, یہ باتیں بالکل سچی ہیں, تاکہ تمہارے دل سے ہر قسم کی گند اور غلط چیزیں وہ دھل جائیں اور تمہارا دل اللہ کی ذات پہ جم جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو
ارشاد فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ یقیناً اللہ ہر بات کو سنتے ہیں اور ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے؟ 12 گھنٹے کی رات تھی، 12 گھنٹے کی رات تھی، اس میں سے کچھ گھنٹے اللہ نے دن میں داخل کر لیے۔ جب دن میں داخل کر لیے تو دن 15 گھنٹے کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور رات چھوٹی ہو گئی، رات چھوٹی ہو گئی اور دن بڑا ہو گیا۔ اور پھر اللہ ایسے کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی دن 12 گھنٹے کا تھا، اس کے کچھ گھنٹے رات میں دے دیے۔ پہلے عشاء کی نماز 9:15 ہو رہی تھی، اب عشاء کی نماز 7:30 ہو رہی ہے۔ پہلی مغرب کی نماز 7:30 ہو رہی تھی، اب مغرب کی نماز 5:45 ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ رات کے اندر اللہ نے دن کے کچھ اجزاء داخل کر کے رات کو اللہ نے بڑا کر دیا۔ اور اس اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے کام خدمت میں لگایا ہوا ہے، ہر ایک کسی متعین میعاد تک وہ رواں دواں ہے، یعنی قیامت تک سب چل رہے ہیں۔ اور کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ پوری طرح تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے، اللہ کا وجود سچ ہے۔ تہجد کی ایک دعا ہے، کل ہمارا مدرسے میں مشکات شریف میں تہجد کا بیان چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے، سفر میں ہو یا گھر کے اندر ہو، تو آسمان کی طرف ایسے دیکھتے تھے اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے۔ سورہ آل عمران کا اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو قرآن کھول لے، اور سورہ آل عمران 4 پارے کے 3 پاؤں پر ہے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض، یہ پورا رکوع آسمان کی طرف ایسا دیکھا اور پھر پورا رکوع، آپ کو تو زبان ہی یاد تھا، پورا رکوع پڑھ لیا۔ اور اس کے بعد یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں رات گزاری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول جیسے رات کو اٹھے تو آپ نے اپنی آنکھوں کو ملا اور آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر آپ نے یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا، اور اس کے بعد آپ اٹھے اور مشکیزہ تھا، اس میں سے آپ نے اس کا وہ تسمہ کھولا اور برتن لیا، اس مشکیزے میں سے پانی ڈالا، اور پھر آپ نے وضو کیا۔ پانی کم استعمال کیا لیکن وضو پورا کیا، لم یکسر وقد ابلغ الوضو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی۔ کون سی دعا؟ جو میں سنانا چاہ رہا ہوں اس پر کہ اللہ کا وجود برحق ہے۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ہے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ آسمان اور زمین کو تھامنے والے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ رہتے ہیں ان سب کو آپ نے گھیرا ہوا ہے، آپ نے تھاما ہوا ہے، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ بادشاہ ہیں آسمان اور زمین کے، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ آسمان اور زمین کے نور ہیں، انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کا وجود برحق ہے، آپ کا وجود سچ ہے، ووعدک الحق، آپ کے وعدے سچے ہیں، آپ کی ملاقات سچی ہے، اور جنت سچی ہے اور دوزخ سچی ہے، سارے رسول سچے تھے، محمد الرسول اللہ بھی سچے تھے۔ اے اللہ میں آپ کا تابع دار، آپ کی طرف رجوع کرنے والا، آپ میرے حاکم ہیں، آپ کی طرف مجھے جانا ہے، لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں، اور اے اللہ میرے تنہائی میں کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دیں، لوگوں کے سامنے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیں، اے اللہ ہر وہ گناہ جو آپ کے علم میں ہے وہ معاف کر دیں، آپ ہی نیکیوں میں آگے بڑھانے والے، آپ ہی نیکیوں میں پیچھے کرنے والے، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ رات تہجد میں آپ تہجد سے پہلے یہ دعا مانگتے تھے، اور اس کے بعد جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو فرما رہے ہیں اے جبرائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، آسمانوں کے پیدا کرنے والے، آپ کل قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، اس وقت لوگوں کو اختلاف ہے کہ حق بات کیا ہے، لہٰذا اے اللہ حق بات میرے دل میں ڈال دے۔ کہ ابھی کھڑے ہیں مصلی پر، ابھی نیت نہیں باندھی، یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں،
ہاں مجھے سیدھے راستے پہ چلا کے رکھنا، پھر تہجد کی نماز آپ شروع کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس لیے جو ساتھی رات کو اٹھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع لازماً پڑھے، اس لیے کہ نبی کا سفر کبھی معمول تھا اور حضر کبھی معمول تھا، آسمان کی طرف ایسے دیکھا اور وہ پڑھ لی۔ اور دعا یہ عام کتابوں کے اندر یہ دعا موجود ہے اور یہ یاد ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کہا امام صاحب نے سنا دی بڑی لمبی ہے، ہمیں کیسے یاد ہو جائے گی؟ عوامی لوگوں کو، عوام کو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں وہ چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ دعا جو میں نے بھی پڑھی، یہ بخاری شریف، مسلم شریف سب میں یہ دعا حضور نے تہجد کے وقت میں مانگی ہے۔ تو یہ والی بات کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی ہے اور جس کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔